قدر مطلق ہے اور وہ ہمیں پیار کرتا ہے. آمین. جب ہم کلام پر توجہ نہیں کرتے، یہ بھی ہم خدا کی تحقیر کرتے ہیں. خدا کی تحقیر کرتے ہیں مطلب خدا کی بے عزتی کرتے ہیں. جب ہماری بات کوئی نہ سنے تو کیا ہمیں بے عزتی محسوس نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے، اور پھر ہم غصے میں آتے. اس طرح خدا کی بات کو بڑے محبت سے سنیں اور پھر خدا کی بات کو قبول کریں، یہ بہت ضروری ہے. میرے عزیزو، دل شکنی ابلیس کی طرف سے ایک بڑا خطرناک ہتھیار ہے. دل شکنی ابلیس کا ایک پھندا ہے، جس پھندے میں جب ہم پھنس جاتے ہیں تو وہ اس پھندے میں پھنسا کر مجھے اور آپ کو اس کے بعد اپنا قیدی بنا لیتا ہے. تو دل شکنی کی دو وجوہات ہیں. ایک تو وجہ یہ ہے کہ کسی نے ہمارے ساتھ برا کیا اور ہمارا دل ٹوٹ گیا. دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ کسی نے ہمارے ساتھ برا کیا ہے اور اس سے وضاحت نہیں مانگ رہے اور اسی میں دل توڑا ہوا ہے ہم نے اپنا. تو بہت ضروری ہے ہم دل شکنی سے کیسے ڈیل کریں گے. اور دل شکنی مطلب دل کا ٹوٹنا، یہ کوئی غیر نہیں کرتا، یا غیر سے ہمارا دل ٹوٹتا بھی نہیں ہے. دل ہمیشہ ان سے ٹوٹتا ہے جن کے ساتھ ہم بیٹھے باتیں کرتے ہیں، جن سے محبت کرتے ہیں، جن کے ساتھ مل کر عبادت کرتے ہیں، جن کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں، جو ہمارے رشتہ دار، ہمارے گھر والے ہوتے ہیں، جن کے ساتھ ہمارا میل ملاپ ہوتا ہے، ان سے ہمارا دل ٹوٹتا ہے. اور اس دل شکنی کی وجہ سے ہم ایک خطرناک پھندے میں پھنس جاتے ہیں اور ہم نامعافی کا شکار ہو جاتے ہیں. اور اکثر یہ دل شکنی گھروں میں پائی جاتی ہے، گھرانوں میں، رشتہ داروں میں، چرچ میں، کلیسیا میں. دل شکنی بڑی عروج پر ہے. دل ٹوٹ جاتا ہے، ہمارا دل سخت ہو جاتا ہے، ہم نامعافی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور نامعافی کا شکار ہونے کی وجہ سے ہم ابلیس کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، اور پھر وہ ہمیں توڑتا مروڑتا تباہ کرتا برباد کرتا. ابلیس ویسے مجھے اور آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن وہ اسی وقت نقصان پہنچاتا ہے جب ہم بائبل کے قانون کو کیا کرتے ہیں؟ توڑتے ہیں. تو بائبل کا قانون توڑوانے کے لیے وہ ہمیں ایسے حالات میں سے گزارتا ہے تاکہ ہم اس قانون کو توڑ دیں. تو اس لیے دل شکنی سے بچنا ہے. لیکن ٹھوکروں کا ہونا ضرور ہے، لیکن افسوس اس پر جس کے وسیلہ سے ٹھوکر ہے. یہ دل شکنی آئے گی، لیکن آپ نے اس کا شکار نہیں ہونا. آپ نے بڑا محتاط ہو کر آپ نے اس کو خدا کے سپرد کرنا ہے، خدا کے حوالے کر دینا ہے. جس طرح خداوند یسوع مسیح اپنے آپ کو انصاف کرنے والے کے حوالے کر رہا تھا، اسی طرح ہم نے بھی اپنے آپ کو خدا کے حوالے کرنا ہے کہ خدا میرا انصاف کرے گا. اور زبور 138 اس کی 8ویں آیت میں داؤد کہتا ہے، خدا میرے لیے سب کچھ کرے گا. آمین. خدا سب کچھ کرنے میں قادر ہے. اس لیے اپنے آپ کو اس پھندے میں نہ لے کے آئیں، اس پھندے میں اپنے آپ کو نہ پھنسائیں، بلکہ آپ اپنے آپ کو آزاد رکھیں، اپنے آپ کو آزاد رکھیں، اپنی برکت کو آزاد رکھیں، اپنی صحت کو آزاد رکھیں اور خدا میں بڑھتے جائیں. معافی جو ہے، معافی اگر ہم دیں گے نہیں تو معافی ہمیں ملے گی نہیں. دل شکنی کی وجہ سے ہم نامعافی کا شکار ہو جاتے ہیں. کس کا شکار ہوتے ہیں؟ نامعافی کا. ہمارے اندر نامعافی رہتی ہے. توڑا کسی نے ہمارا دل، ہمارے ساتھ برا سلوک کیا، ہمارے وہ خلاف بولا، اور ہم سے اس نے جو ہے وہ لین دین میں خرابی کی، ہمارا دل ٹوٹ گیا، اور پھر ہم نامعافی کا شکار ہوتے ہیں. ہم اپنا دل سخت کر لیتے ہیں، اسے معاف نہیں کرتے، اور کئی دفعہ ہم دعائیں بھی بڑی عجیب عجیب کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایسی دعائیں کہ وہ اس شخص کے بارے میں دعا کر رہے ہوتے ہیں، اور اس دعا میں شاید زیادہ تر بد دعائیں ہوتی ہیں. تو ہم نے اس سے بچنا ہے. ہم نے اس دل شکنی کے جو پھندا ہے اس سے نکلنا ہے. آئیں متی کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 14ویں اور 15ویں آیت کو پڑھتے ہیں. یہاں پر خدا کا بندہ لکھتا ہے، اس لیے کہ اگر تم آدمیوں کے قصور معاف کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تم کو معاف کرے گا، اور اگر تم آدمیوں کے قصور معاف نہ کرو گے تو تمہارا باپ بھی تمہارے قصور معاف نہ کرے گا. یہ بہت ضروری ہے. یہ دل شکنی کیوں کروا رہا ہے ابلیس ہم سے؟ تاکہ ہم نامعافی میں پھنس جائیں، ہم لوگوں کو معاف نہ کریں، تاکہ ہمارا آسمانی باپ بھی ہمیں معاف. ابلیس جانتا ہے کہ اگر یہ معاف کرنے والا ہوگا تو اس پر تو کوئی گناہ ہی نہیں آئے گا، اس کو تو خدا معاف کرتا رہے گا. تو اس لیے وہ ہمیں اس
اس پھندے میں پھنساتا ہے کہ ہم دوسروں کو نا معاف کریں، ہم نامعافی میں آ جائیں تاکہ ہمارا آسمانی باپ بھی ہمیں معاف نہ کرے۔ پھر لوکا 6 باب اور اس کی ہم 37ویں آیت میں پڑھتے ہیں۔ لوکا کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 37ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں، لکھا ہے 37ویں آیت میں پڑھنے لگا ہوں۔ عیب جوئی نہ کرو، تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے گی، مجرم نہ ٹھہراؤ، تم بھی مجرم نہ ٹھہرائے جاؤ گے، خلاصی دو، تم بھی خلاصی پاؤ گے، خلاصی دو، تم بھی خلاصی۔ پتہ کیا ہم ہولڈ کرتے ہیں جو چیز، جو کسی کا آپ کے خلاف کیا ہوا عمل آپ کو بھولتا نہیں، آپ اسے چھوڑ نہیں رہے، اس کا مطلب ہے آپ نے اسے ہولڈ کیا ہوا ہے، آپ نے اسے خلاصی نہیں دی ہوئی ہے، اس شخص کو آپ نے آزاد نہیں کیا ہوا ہے، اور اس کو آزاد نہ کرنے کی وجہ سے آپ بھی آزاد نہیں ہیں۔ تو آزاد کرو، تمہیں آزاد کیا جائے گا، مطلب معاف کرو، تمہیں معاف کیا جائے گا۔ نہ معاف کرنے والا شخص دوسرے کو قید میں رکھتا ہے، اصل میں وہ خود بھی قید میں ہوتا ہے۔ پھر دعائے ربانی میں بھی خداوند یسوع مسیح نے متی 6 باب اور اس کی 12ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح نے دعائے ربانی میں ہمیں سکھایا، ہم سب زبانی طور پر اس سب جانتے ہیں، اور کئی دفعہ ہم بغیر سمجھے اس دعا کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور یہاں پر ہم پڑھتے ہیں 12ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں، لکھا ہے اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر۔ جس طرح کس طرح کیا ہے معاف؟ مطلب سامنے معاف کر دیا اور دل میں معاف نہیں کیا، ویسے معاف کر دیا ہے لیکن میں گھر آپ کے نہیں آؤں گا، ویسے میں نے معاف کر دیا ہے لیکن میں آپ سے بات چیت شروع نہیں کروں گا۔ بائبل کہہ رہی ہے جس طرح تم معاف کرتے ہو ہم معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قرض کیا کر۔ یہ دعائے ربانی کتنے پڑھتے ہیں ڈیلی؟ سب پڑھتے ہیں۔ اور تو دیکھیں آپ، جس طرح جیسے مطلب جس انداز سے میں معاف کر رہا ہوں، جس طریقے سے میں معاف کر رہا ہوں، اسی طریقے سے تو بھی مجھے معاف کر۔ اگر میں آدھا معاف کر رہا ہوں تو مجھے آدھا معاف کر، اگر میں اوپر سے معاف کر رہا ہوں اور دل میں میرے نامعافی ہے تو بھی میرے ساتھ ویسے ہی کر۔ جس طرح میں معاف کر رہا ہوں تو بھی مجھے ویسے ہی معاف کر۔ خاندانوں میں محبت ٹھنڈی کیوں پڑ گئی ہے؟ گھرانے کیوں بغیر محبت کے زندگی گزارے؟ محبت کا مزہ نہیں رہا۔ کیوں چرچ میں محبت ختم ہوتی جا رہی؟ اس کی وجہ دل شکنی ہے۔ ہم دل شکنی کے ساتھ جو ہمارا رویہ ہے وہ غیر روحانی ہے، جسمانی رویہ، جسم میں آ کر ہم دل شکنی کے ساتھ سلوک کریں۔ روحانی شخص جو ہے وہ معاف کرتا ہے۔ روحانی شخص کیا کرتا ہے؟ معاف کرتا ہے اور وہ دل شکنی کو چھوڑتا ہے۔ میرے عزیزو، کتنے مسیح ہیں جو واقعی چاہتے ہیں کہ ان کو اس طرح معاف کیا جائے جس طرح انہوں نے معاف کیا ہے؟ کتنے مسیح ہیں جو واقعی یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح میں نے اپنے قصورواروں کو معاف کیا مجھے ویسے ہی معاف کیا جائے؟ یا وہ یہ چاہتے ہیں خدا تو مجھ پر زیادہ رحم کر، اگر میں دوسروں کو معاف نہیں بھی کرتا تو مجھے کیا کر؟ معاف کر۔ زیادہ تر مسیح ایسا ہی کر رہے ہیں، وہ دوسروں کو معاف نہیں کر رہے لیکن خدا سے معافی کی توقع کر رہے ہیں۔ ذہن ایسا ہم نے بنا لیا ہے، اور اس ذہن کی وجہ سے ہم یہ بھول گئے ہیں خدا وہ نہیں کرے گا جو ہم کہہ رہے ہیں، خدا وہ کرے گا جو اس کا کلام کہہ رہے ہیں۔ آمین۔ خدا وہ کرے گا جو خدا کا کلام کہہ رہے ہیں، اور ہم اس ہمارا ذہن ایسا بن گیا ہے۔ میں کئی دفعہ سوچتا ہوں جب ہمارے بچے کچھ کرتے ہیں تو ہم انہیں کہتے ہیں آئندہ کیا تو میں بہت سخت سزا دوں گا آپ کو، اور پھر وہ کرتے ہیں تو ہم بجائے اس کو سزا دینے کے پھر یہی جملہ کہہ دیتے ہیں آئندہ کرو گے میں بہت سزا دوں گا آپ کو، سخت سزا دوں گا، بہت ماروں گا آپ کو، اور پھر وہ کرتے ہیں تو ہم یا تو پھر کم سزا دیتے ہیں نارمل سی، یا پھر زیادہ دے دیتے ہیں، اور پھر بھی وہ بچہ جو ہے اس ذہنی اصول میں یا اس ذہنی وہ خیال میں بڑا ہوتا ہے کہ جو میرا باپ کہہ رہا ہے وہ یہ کرے گا نہیں۔
اور پھر وہ بھی ویسے ہی بن جاتے ہیں، جو وہ کہتے ہیں وہ نہیں کرتے۔ کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم کہیں جا رہے ہوں، سامنے سے ایک شخص ہمیں مل جائے، ہم جلدی میں جا رہے ہیں، وہ ہمیں ملتا ہے اور پہلے ہم کہتے ہیں یار یہ کہاں پر مل گیا ایک دم، اور پھر جب اسے ملتے ہیں تو ہم بڑی محبت سے اسے ملتے ہیں، او جناب کیا حال ہے، طبیعت کیسی ہے، آؤ کسی دن بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں۔ مطلب وہ نہیں کہہ رہے جو ہم کرنا چاہتے ہیں، ہم صرف کیا کر رہے ہیں، ہم وہ کہہ رہے ہیں جو ہم نہیں کرنا چاہ رہے۔ ہمارا یہ انداز بن گیا زندگی کا، ہمارے بچوں کا یہ انداز بن گیا ہے، ہم معاشرے میں وہی زندگی گزار رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم کہتے ہیں وہ نہیں کرتے ہیں، مطلب جو بڑے کہتے ہیں وہ نہیں کرتے ہیں، اور یہی انداز ہم نے اپنا خدا کے بارے میں بنا لیا ہے کہ جو خدا کہتا ہے خدا وہ نہیں کرے گا، خدا وہی کرتا ہے جو وہ کہتا ہے۔ اور کلام کہتا ہے خلاصی دو تمہیں خلاصی دی جائے گی، خلاصی دو تمہیں خلاصی دی جائے گی، معاف کرو تمہیں بھی معاف کیا جائے گا، جس پیمانے سے تم ناپتے ہو تمہارے لیے اسی پیمانے سے ناپا جائے گا۔ میرے عزیزو، کئی دفعہ ہم اپنے لیے معافی کا پیمانہ بڑا حلیم، نرم اور رحیم بناتے ہیں، لیکن دوسروں کے لیے معافی کا پیمانہ ہمارا بڑا سخت ہوتا ہے۔ ہمیں بڑا محتاط رہنا ہے، جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہو، ہمیں بھی دوسروں کے ساتھ ویسا ہی کرنا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں یہاں پر معافی کے بارے میں، تو معافی اور روحانی اور جسمانی تعلق کا بہت گہرا ساتھ ہے، بہت گہرا ساتھ ہے۔ میرے عزیزو، میں کتاب پڑھ رہا تھا جان بیور کی، اور وہ اپنی کتاب میں بیان کرتا ہے کہ وہ کسی کے لیے دعا کر رہا تھا، اور اس گھرانے میں جب وہ گیا تو ان کے لیے دعا کر رہا تھا، اور اس گھر کے بہت سے لوگوں نے نجات پائی اور شفا پائی۔ خدا یسوع مسیح کے پاس وہ لوگ آئے، اور اس گھر کی جو ایک بزرگہ تھی، وہ جب وہ جان بیور وہاں سے نکلنے لگا اس گھر سے 6-7 دن ٹھہرنے کے بعد، تو وہ اس بہن نے کہا کہ آپ میرے لیے دعا نہیں کی، میں نے خدا کی حضوری کو، روح القدس کو محسوس ہی نہیں کیا ہے، آپ میرے لیے کیوں نہیں اس طرح دعا کرتے جس طرح آپ نے دوسروں کے لیے دعا کیا ہے؟ تو اس نے کہا چلو میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اور جیسے ہی وہ اس کے لیے دعا کرنے لگا تو روح القدس نے اسے بتایا کہ یہ میری حضوری سے معمور نہیں ہو سکتی ہے، یہ میری حضوری سے معمور نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس نے اپنے شوہر کو معاف نہیں کیا ہوا۔ جان بیور نے آنکھیں کھولی اور اس بہن کو کہا کہ ماں جی آپ نے اپنے شوہر کو کیوں نہیں معاف کیا؟ اور وہ بہن ایک دم غصے میں آ گئی، اسے کہا کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ برا سلوک کیا، مجھ پر بڑے ظلم کیے، میری جوانی میں میرے پیسے سارے اجاڑ دیے، اور میرے بچوں کو اور مجھے جو ہے اس نے بہت ظلم کیے ہم پر، میں کیسے اسے معاف کر دوں؟ اور جان بیور نے اسے سمجھایا کہ یہ آپ اپنے زور طاقت سے معاف نہیں کر سکتے، آپ خدا سے مدد مانگیں۔ پہلے آپ نے اپنے زور طاقت سے کئی دفعہ معاف کرنے کی کوشش کی ہوگی، لیکن آپ نہیں کر پائے، لیکن آج آپ خدا سے مدد مانگیں، خدا سے کہ خدا میری مدد کر تاکہ میں اپنے شوہر کو معاف کر سکوں۔ تو اس بہن نے آخرکار تعلیم پانے کے بعد اس نے معاف کرنے کا ارادہ کیا، اور اس خادم نے اس کی مدد کی اور رہنمائی کی، اور جیسے اس نے اپنے شوہر کو معاف کیا، اب اس خادم نے دعا کی، اس کے آنسو بہنا شروع ہو گئے اس بہن کے، اور یہ روح القدس کی قدرت سے بھر گئی۔ جب آپ معاف نہیں کرتے تو آپ خدا کی حضوری کا تجربہ نہیں کرتے۔ کتنے لوگ ہیں جو دن رات دعائیں کر رہے ہیں لیکن روح القدس سے خالی زندگی گزار رہے ہیں، روح کی نعمتوں، روح کے پھلوں سے خالی زندگی گزار رہے ہیں، نہ روحانی ترقی، نہ جسمانی ترقی، نہ مالی ترقی آ رہی ہے، اور اس کی وجہ نامعافی ہے۔ ہم ابلیس کے پھندے میں پھنس چکے ہیں۔ اگر ہم معاف کر دیں گے ہم روحانی طور پر اپنے باپ کی معافی حاصل کرنے کے لائق بن جائیں گے، اور پھر ہمارا باپ ہمیں معاف کرے گا، اور جب ہمیں معاف کرے گا تو پھر ہمارے سارے بندھن ٹوٹ جائیں گے، روح القدس قدرت کے ساتھ آئے گا، جسمانی ہم بحال ہو جائیں گے، روحانی طور پر ہم بحال ہو جائیں گے، ہمارا پیسہ بحال ہو جائے گا، ہمارا گھر بار بحال ہو جائے گا، ہمارے گھر میں برکت آنا شروع ہو جائے گی۔ میرے عزیزوں، میں کتاب پڑھ رہا تھا، اس کتاب میں خادم کہتا ہے کہ ایک خادم جو بزنس مین تھا اور خدا کی بلاہٹ کو پہچان نہیں رہا تھا، خدا اسے بلا رہا تھا اور وہ انکار کر رہا تھا، وہ بزنس میں پیسے کما رہا تھا
اور ایک دن اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، وہ مر گیا، آسمان پر تھا، اور خداوند یسوع مسیح اس کے سامنے آئے اور اس نے خداوند یسوع سے کہا میں تیری منت کرتا ہوں مجھے اور زندگی دے دے، مجھے اور زندگی دے دے، میں تیری خدمت اب کروں گا۔ خداوند یسوع مسیح نے اسے کہا چل ٹھیک ہے میں تیری زندگی بڑھا دیتا ہوں، اور خداوند یسوع نے اس سے پہلے کہ وہ واپس نیچے زمین پر زندہ ہوتا اس کو دوزخ کی جھلک دکھائی، اور جب دوزخ کی جھلک دکھائی تو اس نے اپنی ساس کو وہاں پر دیکھا، اس نے میری ساس تو نجات یافتہ خاتون تھی، بپتسمہ یافتہ تھی، اور میری ساس جو ہے وہ دہیے کی ہدیے دینے والی تھی، چرچ جانے والی تھی، خدا کی عبادت کرنے والی تھی، پھر یہ دوزخ میں کیوں ہے؟ اور یسوع مسیح نے کہا اس نے اپنے کسی رشتہ دار کو معاف کرنے سے انکار کرتی رہی ہے، اس لیے یہ اس جگہ پر موجود ہے۔ معافی کہاں لے کے جا رہی ہے؟ کیونکہ اسے معافی نہیں ملی۔ مجھے معافی تب ملے گی جب میں معاف کروں گا، جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر۔ ہو سکتا ہے آپ کے خادم نے آپ کا قصور کیا ہے، ہو سکتا ہے آپ کے گھرانے نے آپ کا قصور کیا ہے، ہو سکتا ہے آپ کی بیوی نے، آپ کے شوہر نے، آپ کے رشتہ دار نے، آپ کے کام کرنے والی جگہ پر آپ کے ساتھ کام کرنے والوں نے آپ کے خلاف قصور کیا ہے، ہو سکتا ہے کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، لیکن آپ اپنے آپ کو آزاد کرنے کے لیے اسے آزاد کریں۔ آپ آزاد نہیں کریں گے، آپ آزاد نہیں ہوں گے۔ یہ بائبل کا قانون ہے۔ میں ڈاکٹر ڈیوڈ ینگیچو کی کتاب پڑھ رہا تھا، چوتھا رخ، اس میں وہ بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ایک بہن کے لیے دعا کر رہا تھا جو ارتھرائٹس، شدید ارتھرائٹس، جوڑوں کا شدید درد تھا، اور وہ کہتا ہے اسے اسٹریچر پہ ڈال کے لائے تھے، وہ چل بھی نہیں سکتی تھی، اتنا شدید ارتھرائٹس تھا، اور کہتا ہے میں نے اس کے لیے دعا کی اور میں دعا کر کے نکل گیا، لیکن پتا چلا اسے شفا ہی نہیں ہوئی۔ میری زندگی میں کہتا ہے وہ یہ تجربہ عجیب سا تھا کہ اسے شفا نہیں ہوئی۔ میں نے پھر دعا کی، پھر اسے شفا نہیں ہوئی۔ میں اپنے آفس میں چلا گیا، میں گھٹنے نشین ہو گیا۔ ڈیوڈ ینگیچو صاحب کہتے ہیں کہ میں نے خدا کے روح القدس سے کہا پاک روح مجھ پر ظاہر کر کیوں شفا نہیں ہو رہی ہے، اور روح القدس نے اسے بتایا کہ اس نے معافی نہیں دی، اس لیے اسے معافی مل نہیں رہی ہے۔ وہ بھائی باہر آئے جو ڈاکٹر ینگیچو، اور انہوں نے آ کر اس بہن کو بتایا، وہ رونا شروع ہوگی، غصے میں لال پیلی ہوگی، اسے میں کیسے ان زیادتیوں کی معافی دے دوں جو میرے ساتھ کی گئی ہیں۔ پادری صاحب آپ اس جگہ پر ہوتے تو آپ کو پتا چلتا کتنا برا سلوک میرے خلاف کیا گیا ہے، مجھے بدنام کیا گیا، میرے خلاف زیادتی ہوئی ہے، مجھ سے زیادتی کی گئی ہے، میں کیسے معاف کر دوں؟ بھائی صاحب نے کہا بہن اصل میں نا معاف کر کر آپ قید میں ہیں، یہ بیماری اس لیے نہیں جا رہی کہ آپ معاف نہیں کر رہی۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ آزاد ہو جائیں، آپ بحال ہو جائیں، آپ بیماری سے چھوٹ جائیں، تو آپ کو معاف کرنا پڑے گا۔ اور ڈاکٹر ینگیچو کی کتاب ضرور آپ پڑھیں، چوتھا رخ، فورتھ ڈیمینشن کے نام سے انگلش میں ہے، اس میں لکھا ہے کہ اس بہن نے روتے ہوئے پادری صاحب کے پیچھے دعا کی اور اس نے معاف کیا، اور جیسے ہی معاف کیا پادری صاحب نے دعا کی بہن کے لیے، اور بہن جو اسٹریچر پہ چل کے آئی، اسٹریچر پہ لایا گیا تھا، جو چل نہیں سکتی تھی، اتنا شدید ارتھرائٹس تھا، وہ بہن چل کر وہاں سے گئی۔ یہ نامعافی ابلیس بڑی، اس کا ہتھیار ہے ابلیس کا، وہ مجھے اور آپ کو برباد کرنے کے لیے، میری اور آپ کی ناکامی کے لیے، مجھے اور آپ کو خدا کی معافی کو نہ حاصل کرنے دینے کے لیے وہ مجھے اور آپ کو نامعافی میں ڈالتا ہے۔ اس لیے فوراً معاف کریں، فوراً دل سے نکال لیں۔ جو اس مائر کا ایک آرٹیکل میں پڑھ رہا تھا، نہ معاف کرنے کو کیسے پہچانے، کیسے جانے کہ میں نے معاف کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ اور اس میں ایک وہ بڑا خوبصورت بیان کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ اگر آپ کبھی زخمی ہو جائیں اور زخم کے اوپر ایک سکار آ جاتا ہے، کریڈ جسے کہتے ہیں آپ،
اور وہ جب آپ اسے دوبارہ کریدتے ہیں، چھیل دیتے ہیں، تو زخم کیا ہو جاتا ہے؟ ہرا ہو جاتا ہے۔ وہ کہنے لگی جب آپ اس شخص جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، جب آپ مختلف لوگوں کے پاس بیٹھ کر اس زیادتی کا ذکر کریں تو سمجھ جائیں آپ نے معاف نہیں کیا ہے۔ آپ کیسے جان سکتے ہیں کہ میں نے معاف کیا یا نہیں کیا ہے؟ آپ جب کسی شخص کی زیادتی کا ذکر مختلف جگہوں پر کریں، آپ اپنے زخم کو کورید رہے ہوتے ہیں، بار بار اسے ننگا کر رہے ہوتے ہیں، آپ اسے ہرا کر دیتے ہیں اور آپ کا زخم ہیل نہیں ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ ایسا کرتے رہے ہیں تو آج سے آپ حقیقی طور پہ معاف کر دیں۔ اور میں بتا دوں، میں اور آپ اپنے طاقت اپنے زور سے معاف نہیں کر سکتے ہیں، ہم خدا کی مدد سے معاف کر سکتے ہیں۔ آمین۔ آپ خدا سے آج کہیے گا خدا میری مدد کر تاکہ میں معاف کر دوں ان رشتہ داروں کو جنہوں نے مجھے بدنام کیا، ان کو جنہوں نے میرے ساتھ لڑائی کی، ان کو جنہوں نے میرا پیسہ کھایا، ان بہن بھائیوں کو جنہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی، جنہوں نے میری عزت نہ کی، جنہوں نے مجھے دھوکہ دیا، انہیں میں معاف کر سکوں۔ میری مدد کر۔ اور آپ حیران ہو جائیں گے، آپ جب معاف کریں گے اصل میں آپ آزاد ہو جائیں گے، آپ آزاد ہو جائیں گے، آپ آزاد ہو جائیں گے۔ آمین، ہاللویا۔ میں پچھلے دنوں میں دعا کر رہا تھا اور میں کہتا خدا مجھے بتا کیوں میرے پیسے جو ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں کسی جگہ پر، اور اچھی رقم ہے، 2,40,50,000 روپیہ، اچھی جگہ، اچھی رقم، اور میں کہہ کیوں پھنسے ہوئے ہیں؟ میں نے تو کسی کو روکے ہی نہیں ہے۔ تو پھر انہی دنوں میں خدا نے مجھ سے کہا تو اسے معاف کر، تو اسے معاف کر، تیرے ساتھ اس نے کیا غلط ہے لیکن تو اسے معاف کر، اپنے دل میں سے اس سختی کو، کڑواہٹ کو ختم کر اور اسے معاف کر، اس کے اس دھوکے کے لیے اسے معاف کر۔ اور میں نے بڑی مشکل سے یہ دعا کرنا شروع کی کہ خداوند میں اسے معاف کرتا ہوں، تو اسے برکت دے، اس کے جیون ساتھی، اس کے بچوں کو برکت دے، تو خدا یہ گناہ اس کے ذمہ نہ لگا، خدا اسے معاف کر، اسے بحال کر۔ یہ بڑا مشکل ہے جب آپ کسی کو معاف کریں، جب آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے، یہ آپ خدا کی مدد کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ آئے متی کی انجیل اس کا 18 باب اس کی 21ویں آیت سے ایک حوالہ پڑھتے ہیں، معاف نہ کرنے والے نوکر کے بارے میں۔ اس وقت پترس نے پاس آ کر اس سے کہا، اے خداوند، اگر میرا بھائی میرا گناہ کرتا رہے، سنیں، میرا بھائی میرا گناہ کرتا رہے، یہ نہیں کہا میرا بھائی میرا گناہ کرتا ہے ایک دفعہ، کرتا رہے بار بار، تو میں کتنی دفعہ اسے معاف کروں؟ اور پھر فوراً خود ہی جواب دیا، کیا 7 بار تک؟ پترس جو ہے نا بڑا انتہا تک جانے والا شخص ہے۔ آپ نے دیکھا جب پترس اس پہاڑ پہ تھا جہاں خداوند یسوع کا چہرہ بدل جاتا ہے، اور وہاں پر موسیٰ اور ایلیا خداوند یسوع مسیح کو ملنے آتے ہیں، اور پترس کہتا ہے خداوند ہم یہاں پر 3 ڈیرے لگائیں گے۔ انتہا تک پہنچ رہا ہے پترس وہاں پر۔ اور پھر آپ نے دیکھا جب خداوند یسوع گتسمنے باغ میں تھے اور وہاں پکڑنے کے لیے آئے تو پترس اتنی انتہا تک پہنچ گیا، اس نے فوراً ہی جو ہے وہ جو کاہن تھا اس کے نوکر کا کان جو ہے کاٹ دیا۔ یہ انتہا تھا۔ یہاں بھی دیکھیں فوراً انتہا تک، 7 کا عدد تعمیت کا عدد بھی ہے۔ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں جناب 7 بار کہہ کر جو ہے انتہا تک پہنچ رہا ہوں، 7 بار تک معاف کروں۔ یسوع کیا کہتا ہے؟ یسوع نے اس سے کہا، میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ 7 بار بلکہ 7 دفعہ کے 70 بار۔ یہ خدا کی خوبی ہے، لا محدود خدا لا تعداد دفعہ مجھے اور آپ کو معاف کرنے میں قادر ہے، لا محدود خدا مجھے اور آپ کو معاف کرنے میں قادر ہے۔ اور خدا اصل میں کہہ رہا 7 کے
70 बार, मतलब अनगिनत बार, अनगिनत बार, लातादाद बार, इतनी दफा माफ करो। बस आसमान की बादशाह उस बादशाह की मानद है जिसने अपने नौकर से हिसाब लेना चाहा, और जब हिसाब लेने लगा तो उसके सामने एक कर्जदार हाजिर किया गया जिस पर उसके 10,000 तोड़े आते थे, मगर चूंकि उसके पास अदा करने को कुछ ना था, इसलिए उसके मालिक ने हुक्म दिया कि ये और इसकी बीवी बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज वसूल कर लिया जाए। पस नौकर ने गिर कर उसे सजदा किया, हलीम हो गया, फरोतन हो गया, अपने आप को गिरा लिया, गिर कर उसे सजदा किया और कहा, आए खुदावन मुझे मोहलत दे, मैं तेरा सारा कर्ज अदा करूंगा। उस नौकर के मालिक ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज बख्श दिया, आमीन, माफ कर दिया। वो अदा नहीं कर पा रहा था, नौकर अदा नहीं कर पा रहा था, उसने क्या कर दिया, उसको माफ कर दिया। जब वो नौकर बाहर निकला तो उसके हम खिदमतों में से एक उसको मिला जिस पर उसके 100 दिनार आते थे। उसने उसको पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, जो मेरा आता है अदा कर दे। बस उसके हम खिदमत ने उसके सामने गिर कर उसकी मिन्नत की, जैसे उसने की थी वैसे ही उसकी मिन्नत की गई, और कहा, मुझे मोहलत दे, मैं तुझे अदा कर दूंगा। उसने ना माना, बल्कि जाकर उसे कैद खाना में डाल दिया कि जब तक कर्ज अदा ना कर दे कैद में रहे। बस उसके हम खिदमत ये हाल देखकर बहुत गमगीन हुए और आकर अपने मालिक को सब कुछ जो हुआ था सुना दिया। इस पर उसके मालिक ने उसको पास बुलाकर उससे कहा, आए शरीर नौकर। अब देखें खुदा क्या कह रहा है, माफ ना करने वाले को क्या कह रहा है, आए शरीर नौकर, मैंने वो सारा कर्ज तुझे इसलिए बख्श दिया कि तूने मेरी मिन्नत की थी। क्या तुझे लाजम ना था कि जैसा मैंने तुझ पर रहम किया तू भी अपने हम खिदमत पर रहम करता? जैसा खुदा ने हम पर रहम किया है हम भी दूसरों पर वैसा ही रहम करें। और उसके मालिक ने खफा होकर उसको जिलादों के हवाले किया जब तक तमाम कर्ज अदा ना कर दे कैद रहे। मेरा आसमानी बाप भी तुम्हारे साथ इसी तरह करेगा अगर तुम में से हर एक अपने भाई को दिल से माफ ना करे। सुने गौर से, यहां पर पहला नौकर 10,000 तोड़े, 10,000 तोड़े, तोड़ा ज्यादा होता है, और दूसरा नौकर 100 दिनार, मतलब पहला नौकर आज की रकम में करोड़ों रुपया और दूसरा नौकर आज की रकम में हजारों रुपया। किसका ज्यादा कर्जा? पहले वाले का, करोड़ों रुपया वापस करना है, और दूसरा नौकर हजारों रुपया वापस करना है। हजारों देना मुश्किल है आज के दौर में, हजारों देना मुश्किल है, करोड़ों देना मुश्किल है। अब पहला नौकर जब उसको बुलाया जाता है, अब आसमान का जो बादशाह आसमानी बाप जो है वो उससे कर्ज जो मांगता है उसे वापस कर, और वो मिन्नत करता है, वो मिन्नत करता है कि मैं तुझे अदा कर दूंगा, मुझे मोहलत दे। गिरकर सजदा करता है, उसे मोहलत मिल जाती है, उसे माफ कर दिया, सारा कर्ज ही माफ कर दिया जाता है। और दूसरा नौकर जब जा रहा है, पहला नौकर जब बाहर निकलता जाता है तो वो देखता है कि ये मेरा हम खिदमत है, इससे मैंने कर्ज लेना है, और कितना लेना है? 100 दिनार, आज के हिसाब से हजारों रुपया। और वो उसे देखकर उसका गला घूंटता है और उसे कहता है मेरा कर्जा दे। और ये दूसरा नौकर भी सेम वही सवाल करता है, मैं तेरी मिन्नत करता हूं, मैं तुझे अदा कर दूंगा, मुझे मोहलत दे। अब ये पहला नौकर जिसको माफ किया गया, ये कैसा रवैया कर रहा है? ये ना माफी वाला रवैया लेके बैठा हुआ है, माफ नहीं कर रहा, हालांकि इसके करोड़ों माफ हुए थे, करोड़ों माफ हुए हैं, और ये हजारों माफ नहीं कर रहा है। मेरे जीजों, जिसकी वजह से उसको बुलाया जाता है और उसे कहा जाता है आए शरीर नौकर, आए शरीर नौकर, आए शरीर
نوکر. تو میں نے تجھے کیا کر دیا؟ معاف کر دیا. ضرور تھا، تجھ پر لازم تھا، یہ لازمی ہے، فرض ہے. ہم بڑے خوش ہو کہتے ہیں جی ہم پر جی فرض نہیں ہے، ہم پر جی فرض نہیں ہے، یہ چیزیں روزے ہم پر فرض نہیں ہے، نمازیں ہم پر فرض نہیں ہے. بڑے خوش ہو کر ہم کہتے ہیں تم پر لازم تھا، فرض تھا تمہارا. جب تمہارے اتنے معاف ہو گئے تو تم پر لازم تھا تم بھی اپنے ہم خدمت کو معاف کرتے. معاف کرنا ضروری ہے، یہ لازمی ہے، مجھ پر آپ پر فرض ہے. ہم معاف نہیں کریں گے، ہمیں معاف نہیں کیا جائے گا، ہم خلاصی نہیں دیں گے، ہمیں خلاصی نہیں ملے گی، شفا نہیں ملے گی، بحالی نہیں ملے گی. معاف کرنا بہت ضروری ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا اس کے ساتھ. اس نوکر کو جو ہے بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ اس نوکر کو جو معاف کرنے والا، معاف نہ کرنے والا نوکر ہے، اس کو جلادوں کے حوالے کیا گیا. کس کے حوالے کیا گیا؟ اب جلادوں کے حوالے کیوں قید میں دیتے ہیں؟ تاکہ ان کو سزا دی جائے. تاکہ ان کو کیا کی جائے؟ سزا، تکلیف دی جائے. تکلیف دینے کے لیے جلادوں کے حوالے کیا گیا. تو آج روحانی عالم میں جب ہم معاف نہیں کرتے تو تکلیف نہیں ملتی. تکلیف کیا ہوتی ہے؟ ذہنی تکلیف، پیسے کی تکلیف، بدن کی تکلیف. سائنس نے بھی ریسرچ کی ہے، بہت سی بیماریاں جو آج انسانوں میں ہیں وہ نامعافی کی وجہ سے، نامعافی کی وجہ سے، معاف نہ کرنے کی وجہ سے یہ بیماریاں جسموں میں آ گئی ہیں. تو یہ تکلیف ہے نا، معاف نہ کرنے کی وجہ سے ابلیس جو ہے وہ ہم پر جو حاوی ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ اس نے خود نہیں معاف کیا، اسے معاف کیسے کیا جائے گا، اس لیے فوراً معاف کر دیں. جب بھی کوئی معاملہ ہو فوراً معاف کر دیں، فوراً معاف کرے، فوراً معافی مانگے، فوراً معاف کرے، فوراً دل میں نہ رکھیں باتوں کو. دوسری بات، اسے اصل قرض مطلب 10,000 توڑے ادا کرنے پڑے نہ معاف کرنے کی وجہ سے. اس نے تھوڑا نہیں معاف کیا. دیکھیں ہم نے خدا کے خلاف کتنے گناہ کیے. اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے ساتھ سچائی کریں اور ہم اپنے گھر میں بیٹھ جائیں تنہائی میں اپنے بستر پر اور تھوڑی دیر کے لیے سوچیں جتنے گناہ ہم نے خدا کے خلاف کیے ہوئے نا، ہمارے خلاف کسی نے اس کے تھوڑا بھی نہیں کیا. یہ جو خداوند یسوع نے تمثیل دی ہے نا، 10,000 توڑے اور 100 دینار، یہی ہے کہ ہم نے خدا کے خلاف اتنے زیادہ کروڑوں میں کیا ہوا ہے اور ہمارے خلاف کسی نے صرف ہزاروں میں کیا ہوا ہے. ہم اسے معاف نہیں کر رہے جس نے ہمارے خلاف ہزاروں میں کیا ہوا ہے، اور ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ مجھے کروڑوں میں معاف کیا جائے گا. معاف نہ کرنے کی وجہ سے اس پہلے نوکر کو پورا 10,000 توڑے دینا پڑا. اور تیسری بات، خدا باپ بھی ہر اس ایماندار سے جو اپنے بھائی کو معاف نہ کرے گا ایسا ہی کرے گا. جو ایک دوسرے کو معاف نہیں کرے گا خدا اس ایماندار کے ساتھ ایسا ہی کرے گا. اسے جلادوں کے حوالے کیا جائے گا، اس کو پوری سزا ملے گی. جو اس نے نہیں کیا، مطلب جو اس نے معاف نہیں کیا تو اس کے بھی معاف نہیں ہوئے، تو اسے جو کیا ہوا اس کی پوری سزا ملے گی اسے. اس لیے آئیں ہم اس بات کو سمجھے، معافی دینا خدا کی معافی حاصل کرنا ہے. تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے. معاف کرنے والا اصل میں دوسرے کو آزاد کرتا ہے اور اپنے آپ کو بھی آزاد کرتا ہے.